بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. میری عزت مآب، قابل احترام اور قابل اکرام میری ماں اور بہنوں، اس وقت ہم سب کا یہاں جو اجتماع ہوا ہے وہ دین کی نسبت سے اور دین کے تعلق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا سنا جائے اس پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی فطرت میں، انسان کی عادت میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا وصف پیدا فرمایا ہے، شرم و حیا کی صفت پیدا فرمائی ہے جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز رکھتی ہے، یعنی فرق کرتی ہے۔ اور ایسے ہی علم ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہمارے یعنی انسانوں میں اور حیوانوں میں حد امتیاز پیدا کرتی ہے، ہمیں جو ہے حیوانیت سے نکال کر اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ علم کی بھی ایک ایسی صفت ہے۔ باقی کچھ صفات ایسی ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور حیوانوں کے اندر، جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، نفسانی خواہشات ہے، جنسی خواہشات ہے، تو یہ حیوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن شرم و حیا اور علم ایسی صفت ہے کہ جو نمایاں طور پر انسانوں اور حیوانوں یعنی جانوروں کے درمیان واضح طور پر فرق کرتی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ شرم و حیا نہ ہو تو پھر انسانوں میں بے غیرتی اور بے شرمی پھیل جاتی ہے۔ اگر یہ شرم و حیا کا عنصر نہ ہو، یہ شرم و حیا نہ ہو تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی شروع پیدائش سے لے کر اس کے لیے ستر کو فرض قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کھانے سے منع کیا، شجر ممنوعہ، اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن وہ درخت کے قریب چلے گئے، وہ شجر ممنوعہ کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر سے جنت لباس اتار لیا۔ تو دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے، دونوں نے اپنے ستر کو کھلا رکھنا جائز نہیں سمجھا اور اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ شروع سے ہی ستر کو انسان کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ ستر اور پردے میں فرق ہے، میں ستر کی بات کر رہا ہوں۔ ستر کو انسان کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ستر کو فرض قرار دے دیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہی تھا کہ جو دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے دونوں اپنے صدر کو چھپانے لگے اور اس طرف متوجہ ہوئے، یہ شرم و حیا کا تقاضا تھا۔ تو پردے کی حقیقت یہ ہے کہ خواتین، عورتیں اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو چھپائیں، اجنبی مردوں سے جو ہے پردہ کرے، اور مردوں کے ساتھ بیجا بلا ضرورت میل جول میل ملاپ نہ رکھا جائے کہ اس سے اپنے نفس میں خرابی ہونے کا ڈر ہے، اپنے نفس کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ قرآن کریم میں بار بار حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کی 2 لڑکیوں کا ذکر بار بار آیا ہے کہ وہ ایک کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہاں دیکھتی ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، تو وہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کی شرم و حیا ان کو ایک طرف کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسافرانہ انداز میں وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ ان کو ایک طرف کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں مردوں کا ہجوم ہے، یہاں مردوں کی بھیڑ ہے، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اس وجہ سے یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، یعنی عرف و عادت کے اعتبار سے یہ کام ہمارا نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے والد ضعیف ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا۔ تو یہ حال حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں جب کہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے، پردہ فرض نہیں تھا، ان حالات میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط کو، میل جول کو، ان سے تعلقات کو برقرار رکھنے کو عیب سمجھتی تھی، برا سمجھتی تھی۔ یہی صورتحال جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے کی ہے۔ سن 5 ہجری میں پردے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور پردے کے تعلق سے جو ہے مستقل آیات اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے اتاری ہے۔ اور اپنے ملک ہندوستان کے اندر یہاں بھی جب سے شریف خاندان اور معزز خاندان آباد ہیں، جب سے یہاں پردے کا رواج قائم ہے، آج ہمارے ہندوستان کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے اندر نہ علم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ آداب ہے، نہ تہذیب ہے، نہ شرم و حیا ہے، ان کی زندگی بالکل جاہلانہ اور وحشیانہ ہے۔ جب سے یہاں شریف اور معزز خاندان آئے تو انہوں نے اپنی عورتوں کی عزت اور عفت اور پاک دامنی کے لیے انہوں نے پردے کا انتظام کیا، ان کے لیے مکانات بنوائے، پردے کا نظم کرایا، اور کسی نے جو ہے گھونگھٹ وغیرہ کے اصول قائم کیے۔ آج جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کے چہروں پر داڑھی ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، خواتین کچھ ملبوس ہیں پردوں کے اندر جو دکھائی دیتی ہیں، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہر طرح کے آدمی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دے تو یہ بہت اچھا ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو اس کے فوراً بعد جو ہے آیت شریفہ جو میں نے ابھی شروع کی تھی، یہ جو ہے نازل ہو گئی۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید اس میں آگے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے سے خوب واقف ہوں، جو واقعہ جس واقعے کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تم بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہو اور وہاں جم کر نہ بیٹھو، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ دراصل واقعہ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی ایک زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا، اور نکاح کرنے کے بعد وہ آپ کے رخصت ہو کر آپ کے گھر میں آئی تو آپ نے ولیمہ کا کھانا بنوایا اور اس کا انتظام کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ وہاں آئے، دعوت کھائی، کھانا کھایا اور جم کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ناگواری ہوئی۔ آپ جو ہے باہر تشریف لائے اور دوسری ازواج مطہرات کے گھر گئے وہاں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ جب آپ واپس وہاں سے لوٹے تو دیکھا کہ یہ جم کر لوگ یہیں کھانا کھانے کے بعد بھی یہیں باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناگواری ہوئی۔ آپ پھر گھر میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 53 جو ہے پھر پڑھ کر سنائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ سب سے پہلے آیت ہے جس میں پردے کا حکم نازل ہوا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ جس وقت پردے کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے مردوں کے سامنے ایک حجاب یعنی پردہ جو ہے لٹکا دیا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، نکاح ہونے کے بعد جو بیٹھی تھی، ان کے بیٹھنے کی صورت کو ترمذی شریف کی روایت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی بیٹھنے کی صورت حال اور کیفیت یہ تھی کہ ان کا منہ دیوار کی طرف تھا، یعنی ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم اترنے سے پہلے ہی معزز اور شریف خاندانوں میں، عزت دار گھرانوں میں پردے کا بڑا رواج تھا، اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط، مخلوط، یہ جو ملنا جلنا اور بیجا ادھر ادھر جانا، گھومنا پھرنا، اس کا کہیں بھی رواج نہیں تھا۔ آپ جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن یہ امت کی مقدس ترین جماعتیں ہیں، چاہے صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، امت کی مقدس ترین جماعتیں ہیں، اور ان کے دور کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا ہے۔ یہ نبی کے جانثار ہیں، نبی کے یار ہیں، وفادار ہیں، ان کو امت میں سب سے افضل مقام عطا کیا گیا، ان کو جو ہے کامیابی کے مژدے سنائے گئے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا، اولئک هم المفلحون ان کو کہا گیا، اولئک هم الراشدون ان کو کہا گیا، اور یہ ایسے پاک باز، تقوی و طہارت جیسی صفات سے پورے طور پر متصف تھے، کوٹ کوٹ کر ان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت، اللہ کی عظمت بھرا ہوا تھا، لیکن پردے کے احکام ان کے لیے نازل ہو رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دل بالکل پاکیزہ ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وِرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان لو، کوئی چیز لو، تو پردے کے پیچھے سے لو۔ اور آتا ہے روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد اور خاص خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال تقریباً خدمت کی، لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچے، وہ بالغ ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ ان کے داخلے کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آنے سے ان کا داخلہ وہ ممنوع کر دیا، منع کر دیا کہ نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج کے اس فتنہ فساد کے دور میں کہ جہاں چاروں طرف خدشات ہی خدشات ہیں، ڈر ہی ڈر ہے، فتنہ فساد ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور آج کے اس فتنہ فساد کے دور میں ہماری خواتین کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، ان کے اندر حیا رخصت ہو جاتی ہے کہ بس دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، رسمی پردے کی کیا ضرورت، یعنی جو یہ پردہ بتاتے ہیں کہ پردہ کرو، اس کی کیا ضرورت ہے، دل صاف ہونا چاہیے، یہ کہتے ہوئے آج کی میں ذرا سخت بول رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، لیکن آج ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ رسمی پردے کی کوئی ضرورت نہیں، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے قلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا ہمارے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا ہمارے دل نبی پاک علیہ السلام کے جانثار وفادار صحابہ سے زیادہ پاک ہیں؟ کہ ازواج مطہرات کے لیے پردے کے احکامات اتر رہے ہیں، جبکہ ان کے نفس کو پاک رکھنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور ان آیات میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جو خود متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے بارے میں آیا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے راہ پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا ذمہ، جن کے نفس کی اور جن کے قلب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی، انہیں پردے کے احکامات دیے اور ان کو خطاب کر کے کہا، تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جہاں چاروں طرف فساد ہی فساد ہے، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے نفس پر، اپنے دل پر ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ تو اگرچہ ان آیات میں خطاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس آیت شریفہ میں بالکل واضح طور پر، پورے طور پر جو ہے پردے کی ہدایت ہے کہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور وہ زمانے جاہلیت، قدیم زمانے کی عورتوں کی طرح باہر نہ پھریں۔ تو پردے سے جو ہے وہی قوم محروم ہوتی ہے، وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جو نور و نبوت سے محروم ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری خواتین پردہ کریں اور عریانیت کو جو ہے قریب نہ آنے دے۔ اگر عریانیت معاشرے میں، ننگا پن معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو پھر وہ معاشرہ نہیں رہتا، وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں کہلاتا، وہ تو جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے کہ جن کے اندر کوئی شرم و حیا کا وصف ہے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو ایک واضح طور پر فرق ہے وہ یہی تو ہے کہ انسانوں کے اندر شرم و حیا کا وصف اللہ نے رکھا ہے، ان کے اندر علم کا وصف رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کھائیں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی جو ہے اولاد کو جو ہمارے ماتحتی میں ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانے سمجھ میں آ گیا یہ بات کہ ہم خود بھی جو ہے دین پر چلیں، دینی احکامات پر چلیں اور ایسے کام جو اللہ کی نظر میں غلط ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ لیکن اپنی اولاد کو جو ہے ہم کیسے بچائیں جہنم کی آگ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے
تم جو ہے خود ان کو کرو، اور جن کاموں سے تمہیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے تم ان کو بھی بچاؤ، ان کی بھی فکر کرو۔ تو یہ ہماری ماتحتی میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے، لیکن اس کے لیے خود ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اسلام کا اور دین کا پابند بنانا پڑے گا۔ دین اور شریعت کی تعلیمات پر مکمل ہمیں چلنا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہوگا، اور اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے گھر کی فضا کو دینی فضا بنانا ہوگا، دینی ماحول محنت کر کے اپنے گھروں میں لانا ہوگا، دینی صفات محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اللہ کی عظمت اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ صفات ہمارے اندر خود موجود ہوگی، آج کی خواتین، آج کی ماں کے اندر یہ صفات موجود ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ صفات ان نونہالوں کے دلوں کے اندر بھی منتقل ہوگی کہ جن کے دل کی تختیاں بھی بالکل صاف ہیں، جو معصوم کلیاں ہیں، جو بالکل کورے ذہن والے ہیں، وہ بالکل نقال ہیں، جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، وہی وہ کاپی کر لیتے ہیں۔ اب اچھا کردار، اچھا کیریکٹر ماں پیش کرتی ہے، وہی ان کے اندر چلا جاتا ہے، غلط کیریکٹر ماں پیش کرتی ہے، وہی ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا ماں نے ہے کہ مجھے کس نہج اور کس طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ خدا کی قسم آج کی ماں بالکل بے حیا بن گئی ہے، بے شرم بن گئی ہے، خوف خدا دلوں سے رخصت ہو چکا ہے، اور اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس بالکل ختم ہو چکا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ پورے گھرانے کی ذمہ دار ایک عورت ہوتی ہے۔ عورت کے اندر اگر اخلاق پیدا ہو جائیں، اچھی صفات پیدا ہو جائیں، اور قرآن کریم کے اندر جس اخلاق اور کردار کا بیان عورت کے لیے ہوا ہے اگر وہ عورتوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ عورت نہ صرف یہ کہ پورے گھر بلکہ پوری اپنی نسل کو سنوار دیتی ہے۔ تو اس کا خود کا پہلے صحیح ہونا اور دین پر آنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ معاشرہ اسی وقت بنتا ہے، سماج اسی وقت برائیوں سے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے جب جو ہے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کا جو ہے چال چلن ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کا جو ہے چال چلن ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں پنپ رہی ہے اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے اور بیجا میل جول ہے، اس سے بھی بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہے، بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی پردے کا اصلی حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں اور بلا ضرورت شرعیہ، بلا ضرورت شدیدہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کر اعلانیہ کھلم کھلا پھرا کرتی تھی، تم ایسے نہ پھرو۔ اور اس میں اولا کا لفظ آیا ہے، جاہلیت الاولا، یعنی پہلے زمانہ، قدیم زمانہ، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے جاہلیت، اس کا وہ زمانہ، اس کی طرح اس میں جو عورتیں پھرتی تھی ایسے نہ پھرو۔ تو اولا جو اس میں آیا ہے اس سے اشارہ یہ ہے کہ اولا کہا ہے اللہ نے، کہ اس سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بعد میں بھی کوئی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اسی طرح سے بے حیائی پھیل جائے گی، بے شرمی پھیل جائے گی۔ شاید وہ زمانہ یہی زمانہ ہے جو آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے طور پر بے حیائی اور بے شرمی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ تو عورت کی ذات جو ہے میری عزیز ماں و بہنوں اور عزت ماں میری ماں، عورت کی جو ذات ہوتی ہے، خواتین کی جو ذات ہوتی ہے وہ سراپا ستر ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کے عزت اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے اس کے لیے ایسے لباس کو پسند کیا ہے، ایسے لباس کو پسند کیا ہے جو پورے بدن کو محیط ہو، پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ بدن نظر آئے، نہ اتنا جسم کے اوپر فٹ ہو اور اتنا چست ہو کہ اس میں عورت پنا ظاہر ہو، اس کی نسوانیت ظاہر ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات، کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔
علماء محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگا رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ وہ بدن پر تو ہوگا لیکن اس میں سب کچھ نظر آئے گا، بدن کھلا نظر آئے گا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر بدن پر فٹ اور چست ہوگا کہ اس میں نسوانیت کا اظہار ہوگا، نسوانیت ظاہر ہوگی، عورت پنا عورت کا ظاہر ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ بعض حصے پر ہوگا بعض حصے پر نہیں ہوگا، کہ جس پر غیر محرم مردوں کی نظر پڑ رہی ہوگی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور جنت میں داخل تو کیا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اس قدر شدید اور سخت وعیدوں کے باوجود آج حال یہ ہے کہ ہماری خواتین میں، عورتوں میں بے حیائی عام ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے وہی لباس پسند کرتی ہیں کہ جس لباس کو یورپ کی گندی اور آوارہ تہذیب کی بے شرم عورتوں نے جس کو پسند کیا ہے، بلکہ فلموں میں کام کرنے والی عوریاں، لباس پہننے والی، ان کا لباس بھی آج ہماری مسلم خواتین کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے۔ عید، بقرعید کے موقعوں پر یا اپنے پروگراموں اور جو فنکشن ہوتے ہیں ہمارے، ان کے موقعوں پر ہم اپنے بچوں کے لیے وہی پوشاک، وہی لباس پسند کرتی ہیں کہ جو لباس جو ہے فلموں کے اندر پہنا جاتا ہے اور فلموں میں کام کرنے والی یہ آوارہ قسم کی عورتیں پہنتی ہیں، جبکہ ہمارے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے مزاج ایسا بنائیں گے، ان کو اس طرح کا لباس پہنائیں گے، تو اب خیال کیجئے، سوچئے، کیا یہ بچہ بڑی ہو کر حیادار بن سکتی ہے، باحیا بن سکتی ہیں، دیندار بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے ہماری جو عزت ہے، ہماری جو عزت اور زینت کی حفاظت ہے، وہ ہماری صحابیات کی زندگی میں ہے، ان کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کہ اس سے کیا ہوگا، ہماری عزت کی حفاظت بھی ہوگی، ہماری زینت کی حفاظت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے جو ہے عورت اپنے مقام کو پہچانے۔ قرآن کریم نے جو اس کے لیے قانون بنایا ہے، پردے کا قانون جو دیا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس کے عزت کی حفاظت کے لیے ہے، وہ اس کی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو دو باتیں یہاں ہے کہ عورت کے لیے دو حکم اس آیت شریفہ میں جو میں نے پڑھی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں میں قرار سے رہیں، سکون سے رہیں، یعنی اصل پردہ ان کے لیے ہے حجاب فی البیوت، یعنی گھروں میں رہنا ہی اصل ان کا پردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھروں سے باہر کسی ضرورت کی وجہ سے انہیں جانا پڑے تو پھر بناؤ سنگار کر کے، سج دھج کے، زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا جو ہے اپنا کام سے فارغ ہو کر پردے کا خیال رکھ کے جو ہے واپس آ جائے۔ تو شریعت نے یہ عورت کو جو ہے گھر کی ملکہ اور شہزادی بنائی ہے، اور گھر کی ذمہ داری، گھریلو کاموں کی ذمہ داری اس کے سپرد کیے ہیں، اس کے ذمہ فرض قرار دیے ہیں، اور باہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذمہ رکھی ہے کہ باہر سے مرد کما کے لائے گا، اور عورت جو ہے گھر کی ملکہ بن کر سلیقے سے اس کو خرچ کرے گی۔ تو امور خانہ داری کی ذمہ داری عورت کے سپرد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، حاکم ہے، کس چیز کی؟ اپنے شوہر کے گھر کی اور آل اولاد کی، کہ اس کے بارے میں بروز قیامت اس سے سوال ہوگا۔ تو عورت جو ہے گھر کی ملکہ اور شہزادی ہے۔ افسوس کہ آج اس مقام کو عورت نہیں پہچان رہی ہے، نہیں پہچان رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ آج میری زندگی کس نہج اور کس طریقے پر گزر رہی ہے۔ ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے مردوں کے بارے میں کہ مرد ہوس کا پجاری ہوتا ہے، مرد ہوس کا پجاری ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مرد ہوس کا پجاری نہیں ہے۔ اگر وہ ہوس کا پجاری بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے ہماری اپنی کمزوری اور کوتاہیوں اور اپنے قصور کی وجہ سے
اس طرح کے غلط قدم اٹھاتا ہے۔ نہیں تو یہ مرد وہ مرد ہے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنازہ بھی یہی پڑتا ہے اور اسے لحد کے اندر، قبر کے اندر یہی اتارتا ہے۔ جب یہ عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان کے اندر بھی اذان یہی دیتا ہے، اور باپ کے روپ میں اسے سینے سے لگاتا ہے، شوہر کے روپ میں اسے محبت دیتا ہے، اور بیٹے کے روپ میں اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے اپنی جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی یہ ہوس کا پجاری ہے۔ یہی ہوس اس کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ تک، سعی تک اس کو لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی خاطر یہ اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی عورت کی خاطر 80% لوگ ان کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اس سے گریز نہیں کرتے اور موت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بنت حوا چست اور باریک لباس پہن کر اور فیشن اپنے منہ کے اوپر رچا کر جب یہ واقعی اپنی نسوانیت کا اظہار کرتی ہے، اپنی نسوانیت کی سر بازار توہین کرتی ہے، اپنی نسوانیت کو بالکل ظاہر کرتی ہے، تو واقعی پھر یہ مرد ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ پھر تو یہ ہوس کا پجاری بن جاتا ہے، کیونکہ جو کھلا جو معاملہ ہوتا ہے، کھلا جو گوشت ہوتا ہے، وہ تو کتے اور بلیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ایک مقام دیا ہے عورت کو کہ وہ خود اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اس طرح کے لوگوں کی نظریں اپنے اوپر نہ پڑنے دے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ 70,000 کا سیل فون لے کر اور ٹائٹ اور بالکل فٹ شرٹ پہن کر، پھٹی ہوئی جینس پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر اور اپنے شانوں پر بالوں کو بکھیر کر اور ڈال کر جب یہ سر بازار چلتی ہے اور حسن اور بازار کا جو ہے حسن اور زینت بنتی ہے، اور پھر مردوں کی نگاہوں کی شکایت کرتی ہے کہ فلاں مرد مجھے گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو پھر ان کی شکایت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، بے مطلب ہو جاتی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ان کی شکایت کرنے کا۔ تو مرد ہوس کا پجاری کیوں بنا؟ یہ مرد تو وہ مرد ہے کہ جس نے بہت ساری قربانیاں اس عورت کی خاطر دی ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، پورے ملک اس مرد نے عورت کی خاطر فتح کیے، ان کی عزت کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ ہوس کا پجاری کب بنا؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ میں نے تو مرد کی قربانی تب دیکھی ہے جب وہ بڑھاپے میں کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے، کینسر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی کمائی ہوئی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے، اولاد سے کہتا ہے کہ جو میں نے بچا کر تمہارے لیے رکھا تھا، آج وہ میرے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تو مرد کا اثار تب دیکھا کہ جب عید بقرعید کے موقع پر وہ بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، خریداری کے لیے جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر، تو سارا ضرورت کا سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ خریدتا ہے، اور شاپنگ کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، بیگ بھر جاتے ہیں۔ لیکن جب عورت کہتی ہے کہ جی میری تو خریداری مکمل ہو گئی، بچوں کی خریداری مکمل ہو گئی، آپ نے کرتا لینا تھا، آپ نے جو ہے چپل لینی تھی، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ میرے پاس کرتا رکھا ہوا ہے، میرے پاس چپل رکھی ہوئی ہے جو پچھلے سال کی ہے، کوئی پرانی تھوڑی ہو گئی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مرد کا اثار تب دیکھا اور اس کا تحفظ تب دیکھا کہ جب وہ سڑک کراس کرتے ہوئے اپنی فیملی کو پیچھے رکھتا ہے اور ٹریفک کے سامنے خود کو لے آتا ہے۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا کہ جب عورتوں پر حملہ ہوتا ہے، ان کی عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، تو مرد ان کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کی عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اور میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی بیٹی گھر اجڑ کر طلاق ہو کر واپس آتی ہے، تو باپ جو ہے اگرچہ نڈال ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اپنے غم کو چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، غم نہ کرو، ابھی تیرا باپ زندہ ہے۔ حالانکہ بالکل وہ ڈھیر ہو چکا، اس کی کنپٹیا اور اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتاتی ہے کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے تو اسے رونے نہیں دے گا۔
تو یہ سارے ایثار اور قربانیاں مردوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ مرد حوث کا پجاری کب بنا؟ جب بنت حوا نے اپنی نسوانیت کا اظہار کیا، اپنی نسوانیت کی توہین کی اور اس کو بازاروں کی زینت بنا دیا اور بازار میں وہ آزاد پھرنے لگی، تب یہ مرد حوث کا پجاری بنا۔ میں اس میں مردوں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آج ہمارا قصور ہے، آج ہم اپنے مقام کو بھول گئی اور اپنی نسوانیت کا اظہار کرنے لگی، کہ جس سے پورے معاشرے کے اندر تعفن اور بدبو پھیل گئی اور پورا معاشرہ بننے کی بجائے ترقی کی بجائے خراب ہونے لگا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، میں تمہیں صرف بیدار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ ہمارا جو اجتماع ہے، ہماری جو مجالس یہ ہوتی ہے، یہ صرف بیداری کے لیے ہے، کسی کی برائی کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں اجتماع میں آنے والی کوئی بہن کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے ذریعے سے ایک پیغام جانا چاہیے، ایک پیغام جانا چاہیے امت تک، اوروں تک، کہ جو اس طرح کی خامیوں کے اندر مبتلا ہیں، برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، آپ ان تک یہ باتیں پہنچائیں اور اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوں، بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ آپ بنیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں وہ دین میں آ کر، یہ دین پر چل کر جہاں ان کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کی دعوت سے، آپ کی خیر کی بات سے جتنے بھی لوگ دعوت کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ ان سب کے مجموعے کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے میری درد مندانہ اور ہمدردانہ گزارش ہے اپنی ماں و بہنوں سے، اپنے معاشرے سے، کہ ہم پردے کو پردہ ہی رہنے دیں۔ خدا را اس کو فیشن کی بھیٹ نہ چڑھائے، اس کو اپنے خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے اسلامی وقار کو باقی رکھیں، اپنے نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ فیشن سے جو ہے عزت نہیں ملتی، فیشن سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اپنے نیتوں کو درست کریں، اپنے وقار کو صحیح کریں اور برقعوں کا استعمال کریں، حجاب کا استعمال کریں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں، ڈھیلا لباس اپنے لیے اختیار کریں، پسند کریں، اپنے بچوں کے لیے ڈھیلا کپڑا جو ہے استعمال کریں۔ یہ 4 دن کی جو زندگی ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ تو امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ کون یہاں آخرت کی تیاری کرنے آیا ہے، کون اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنی رب کی رضا کو جو ہے اہمیت دیتا ہے، اپنے رب کی رضا کو اور خوشی کو اہمیت دیتا ہے، اور کون اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں کچھ بن بھی گئے، کچھ خوبصورت بن بھی گئے تو کیا ہوا؟ دوسروں کی نظروں میں اگر ہم جچنے بھی لگے تو کیا ہوا؟ فیشن کی دوڑ میں ہم سب سے آگے نکل بھی گئے تو کیا؟ اور یہ ساری چیزیں ہم نے حاصل بھی کر لی تو کیا؟ آخر کار موت کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے رخصت ہونے والی ہے، ساری چیزیں جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت، یہاں کی ناموری ایک دن جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور بالآخر انسان اپنی قبر میں جا سوئے گا، اپنے اعمال کا بوجھ لے کر، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اپنے وہ نیکیاں اور اعمال کام آئیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے عظیم الشان جنت بنائی ہے، یہ اپنے فرما بردار بندوں اور بندیوں کے لیے ہے، اور ان کے اندر وہ نعمتیں رکھی ہے، نہ وہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ وہ ایسی نعمتیں جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، بنائی ہے، اس میں تیار کی ہے۔ تو آج ہم یہاں رب چاہی زندگی اگر گزار لیں تو انشاءاللہ پھر آخرت میں من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے پورے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی فضا کو اور ماحول کو دینی فضا اور ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔